سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب کے زیر نگرانی منعقد کی جا رہی ہے، جس میں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ سے فضیلت الشیخ عبدالسلام عمری ایم.اے حفظہ اللہ عوام الناس کے مختلف سوالات کے جوابات لے رہے ہیں۔ امید کے ان جوابات کو عامۃ المسلمین تک پہنچا کر صحیح علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 22 جون سن 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 21 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 سے ساتھی کا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ پیدائشی مختون ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر بچہ پیدائشی طور پر مختون ہے تو اس کے ختنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر چمڑا پیدائشی طور پر تو کچھ مختون ہے لیکن چمڑا نیچے لٹک رہا ہے جس سے بسا اوقات بعد میں بہہ جانے کا ہے، تو وہ اتنا حصہ ہی اس کا کاٹ کر کے برابر کر دیا جائے گا۔ علی کل حال اگر ضرورت نہیں ہے تو ختنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، گروپ نمبر 2 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب دونوں ہاتھوں سے پانی پینے یا پانی دینے سے منع کرتا ہے۔ دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ پانی پینے اور پانی کوئی بھی چیز، صرف پانی ہی دینے نہیں، کوئی بھی چیز دینے اور لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو متعین کیا ہے، دائیں ہاتھ کو متعین کیا ہے۔ لیکن اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے بھاری ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہ دوسرا ہاتھ لگانا پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایک ہاتھ سے کام چل جاتا ہے دوسرا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں سعودی عرب میں اگر کوئی اپنی گاڑی خرید کر مشوار مارے یا کفیل نے گاڑی خرید کر دے یا دے دیا ہے کہ آپ جو ہے سواری کیا کرو اور ہم کو 1 مہینے میں 2000 یا 3000 ریال کما کر دو، باقی آپ اپنے پاس رکھ لیا کرو، ایسا کرنا درست ہے؟ ایسی کمائی کیا حلال ہوگی یا حرام، جبکہ ایسا کرنا یہاں کے قانون کے خلاف ہے؟ بھائی دیکھیے، ظاہر بات ہے قانونی طور پر تو یہ کام غلط ہے، لیکن اگر اس میں بظاہر گورنمنٹ کا کوئی مخالفت نہیں ظاہر میں ہو رہی ہے، عناد نہیں ہو رہا ہے، کھلے عام جیسے ہوتا ہے نا کہ بغاوت کا وہ نہیں ہے، تو یہ چیز انشاءاللہ جائز ہوگی۔ اور اس نے گویا گاڑی آپ کو کرائے پر دیا ہے کہ آپ سے 1000 وہ اپنی گاڑی کا کرایہ لے گا، آپ کم کمائیں یا زیادہ کمائیں، اس کمائی میں انشاءاللہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی اس میں پھر فائدہ نقصان کا وہ کس حساب سے؟ اس میں فائدہ نقصان اس میں یہ ہے کہ بس انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر ہے۔ جی، گاڑی گویا جیسے آپ گھر پہ ہے کرایہ لیتے ہیں، گھر مہنگا کرایہ لیں یا سستا کرایہ لیں، ہے کہ نہیں ہے، آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، آپ اس میں رہیں یا نہ رہیں، آپ رہیں گے تو مستفید، نہیں رہیں گے تو نہیں۔ گاڑی آپ چلائیں گے تو آپ کو فائدہ، نہیں چلائیں گے تو نہیں فائدہ ہے۔ جی، یہ ہے کہ آپ اس سے طے کر سکتے ہیں بھائی یہ کرایہ زیادہ ہے، میں اتنا نہیں دے سکتا۔ گروپ نمبر 3 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کیا اذکار پڑھنے کے لیے تسبیح کا، یعنی جو منکے والی تسبیح ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، استعمال کرنے کی 2 صورت ہوتی ہے۔ اولاً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو انگلیوں کی پوروں پر تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهَا مَسْئُولَاتٌ وَمُسْتَنْطِقَاتٌ کہ ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ اس وقت بات بھی کریں گی۔ گویا ہمارے لیے یہ انگلی کی پوریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت دے گی کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمر کی وجہ سے، دماغ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی پوروں پر گننا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بسا اوقات صرف تسبیح نہیں، اور جیسے اسے 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یا 100 بار الحمدللہ پڑھنا ہے، یا 100 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، تو اس میں انسان بھول جاتا ہے، جیسا کہ یہ تجربے میں ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال پیش آئے، کوئی آدمی حاجت محسوس کرتا ہے تو اس کا استعمال
کر سکتا ہے ورنہ نہیں. لیکن یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آج کل تسبیح کو غیر معمولی اہمیت دے دی گئی ہے. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح کے اوپر پڑھنا یہ زیادہ لائق ثواب ہے، اور کوئی آدمی بزرگ اس وقت تک نہیں مانا جاتا جب تک کہ تسبیح اس کے ہاتھوں میں نہ پائی جائے. بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض ملکوں میں تو صورت حال یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھ پر تسبیح پڑھ بھی رہے ہیں تو بغل سے آدمی وہاں پر تسبیحیں رکھی، جو آدمی ان ملکوں میں گیا اس نے بتایا ہے، تسبیح رکھی لا کر کے آپ کے ہاتھ دے گا کہ ہاں اس پر پڑھو، گویا کہ یہ بدعت پیدا ہو گئی کہ اس کے یہ زیادہ لائق ثواب ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. زیادہ لائق ثواب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا یا اپنے ہاتھوں پر پڑھنا. تو اگر ضرورت محسوس ہو، حاجت محسوس تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ عورت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئی ہے اور اس موقع پر بچہ رونا شروع کر دیا اور دودھ پلا دیا بچے کو، تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا کہ باقی رہے گا؟ نہیں بھائی، وضو دودھ پلانے سے وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی اس میں ایک سوال اور کہ اگر نماز حالت نماز میں ہو تو کیا عورت دودھ پلا سکتی ہے بچے کو؟ نہیں، حالت نماز میں یہ کام نہیں کرے گی. بچے کو اگر زیادہ تنگال اٹھا کر کے گود میں لے سکتی ہے، گود میں لے سکتی ہے، لیکن دودھ نہیں پلا سکتی. اچھا، چاہے پھر کتنا بھی رو تو اس نماز توڑ دیں، خاص طور پر اگر نفل نماز ہے، اچھا سنت ہے، توڑ دیں اس کو، اس سے اور حوالے کر دیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ایک ساتھی نے عشاء کی نماز یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر کوئی ایک ساتھی پیچھے اکیلے تنہا فرض کی نماز ادا کر رہا تھا، تو کیا اس کے ساتھ جا کر دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ایسا تو ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے اہل حدیث، بعض اہل حدیث لوگ جماعت ثانیہ جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، منع کرتے ہیں، وہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کون اس کے ساتھ صدقہ کرے گا، تو وہ صدیق کے بغل میں کھڑو کے نماز پڑھنے لگے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، کیا بدعتی کے پیچھے نماز قبول ہو جائے گی؟ ساتھی کا سوال ہے، پڑھنا چاہیے نہیں. دیکھیے یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے. نماز قبول ہونا یہ بندے کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. بدعتی اگر جیسا کہ پچھلی بار ہم نے کہا تھا کہ وہ شرک جلی کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے، جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے اور یہ ہے، تو صرف مجرد بدعت کی وجہ سے اس کے پیچھے جماعت کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ ایسا آدمی ہی نماز پڑھائے جو سنت پر عمل کرنے والا ہو. لیکن اب اگر کوئی ایسا کوئی امام آپ کو نہیں مل رہا ہے اور کوئی مسجد نہیں ہے، تو آپ اس وجہ سے کہ ہاں بھائی یہ بدعتی ہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ چیز جائز نہیں ہوگی. صحابہ کرام جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، حجاج ابن یوسف جس کی بدعت کے بارے میں آیا، نصب کی بدعت اس کے اندر ہے، ناصبیت کی بدعت پائی جاتی تھی، یعنی اہل بیت سے بغض رکھنا. تو اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک یعنی رمضان کی مبارکبادی دینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان کی مبارکبادی کیسے دیا کرتے تھے؟ بھائی دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں اس قاعدے کو سامنے رکھنا چاہیے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ دو قسم کے ہیں، اعمال عبادت ہیں اور اعمال عادات ہیں. عبادات میں ضروری یہ ہے کہ اسی طریقے کا التزام کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ جو اعمال عادات ہیں، عادات میں یہ ہونا چاہیے کہ آیا اس عادت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، اس عادت کی وجہ سے کوئی شرعی قباحت لازم آ رہی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ عادت پر عمل کرنا جائز ہوگا، خواہ وہ عادت اللہ کے رسول یا صحابہ کرام سے وارد ہو یا نہ ہو. جہاں تک کسی چیز کی مبارکبادی دینا ہے، شادی کی ہے، رمضان کی ہے، عید کی ہے، وہ میرے اپنی سمجھ کے مطابق یہ امور عادات میں ہیں، یہ امور عادات میں ہے، لہذا اب اس کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بعض نیک عمل پر مبارکبادی دی گئی ہے،
مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث جس کے اندر حضرت کعب ابن مالک کی توبہ کا ذکر ہے، کعب ابن مالک کی توبہ کا ذکر ہے کہ جب وہ مسجد کی طرف آئے تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ آگے بڑھ کر کے کہا مبارک ہو تمہارے لیے کہ تمہارے اوپر تمہاری زندگی میں سب سے بہتر دن یہ واقع ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح بیان فرمایا کہ یہ مبارکبادی کی دلیل آپ کے سامنے ایسا کیا گیا ہے، اور جہاں تک خصوصی طور پر رمضان کا تعلق ہے بعض احادیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا بھی ہے، بعض حدیثیں اس سلسلے میں ضعیف ہیں اور بعض حدیثیں اس سلسلے میں حسن اور صحیح کو پہنچتی ہیں، جیسے ابھی جس حدیث کا ذکر بھائیوں کے سامنے ہو رہا تھا سنن نسائی کی مسند احمد کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت انس مالک سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آیا ہے، مہینہ بڑا مبارک ہے، تو یہ بھی گویا ایک قسم کی مبارک بادی ہے۔ جی اس سے پہلے جو پھر وہ بتایا گیا جمعہ کی مبارکبادی دینا یوم جمعہ کی، تو ان لوگوں کو کیوں منع کیا گیا؟ ہاں اس لیے کہ وہ جمعہ کی مبارکبادی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ شریعت یہ دین میں تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ جمعہ کی ایسی مبارکبادی دینا کسی اور طریقے سے بھی نصن یا غیر نصن ثابت نہیں ہے، اور رمضان کی تو یہ ثابت ہے نا۔ جی SSMS سیریز 21 پارٹ بی گروپ نمبر 4 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو کیا عورتیں جب گھر میں نماز پڑھتی ہیں عید کی تو انہیں بھی کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا صرف 2 رکعت عید کی نماز پڑھنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ اصلاً تو یہ ہے کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہے، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ہے، تنہا نہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری میں ایک اثر نقل کیے ہیں کہ اس کے بدلے 2 رکعت پڑھے تو وہ عید کی نماز نہیں مانی جائے گی، وہ نفل مانی جائے گی، اس لیے کہ عید کے لیے ضرور ایک تکبیرات پہلے کہے ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد خطبہ مسنون ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ بعض عورتیں اگر جہاں پر انہیں میدان میں انتظام ان کا نہ ہو، وہ اگر اکٹھا ہو کر کے کسی مسجد میں ساری ایک ساتھ پڑھیں تو اس کے لیے جائز ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اگر گھر میں اگر جمع ہو جائیں ساری عورتیں محلے کی، ہاں تو بعض علماء کے اقوال کے مطابق ایسا وہ کر سکتی ہیں۔ ظاہر تکبیروں کی طرف پڑے گی یا صرف 2 رکعت پڑے گی؟ نہیں تو ظاہر وہ گویا کہ اجتماع ہوا ان کا، عید ہی پڑھے گی، گویا جماعت ہو گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ عید کے لیے اور جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے جبکہ اسی دن اس کا حیض بند ہوا ہو، دوران صحبت خون کے کچھ قطرے آ جائیں، نکلنے والا خون جاری ہونے کی صورت میں نہیں تھا، جبکہ اس نے یہ سمجھ کر صحبت کیا کہ حیض بند ہو چکا ہے، دراصل بند بھی ہو چکا تھا اور اس کی بیوی نے ابھی تک حیض سے پاکی کا غسل نہیں کیا تھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے یہاں 2 مسئلے آ گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ پاک ہو گئی تھی، پاکی کی علامت ظاہر ہو گئی تھی، تو اس سے صحبت جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اگرچہ بعد میں خون آ رہا ہے وہ خون حیض کا نہیں مانا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نہانے سے پہلے صحبت کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف بھی ہے۔ پرہیز یہی کرنا چاہیے کہ وہ بغیر نہائے ہوئے حتی یطہرنا اگنے فیضا تطہرنا، جب وہ پاکی حاصل کر لے، تو جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو عام حالات میں یہی چاہیے کہ جب تک عورتیں غسل نہ کریں ان کے ساتھ صحبت نہ کی جائے۔ البتہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک عورت کے لیے ظاہر بات چند ہی گھنٹوں میں 2 بار نہانا سردی کی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے، صحت کی کمزوری کی وجہ سے یہ ایک مشکل لگتا ہے، تو اس موقع پر ان علماء کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے جو صرف خون سے پاک ہونے کو کافی سمجھتے ہیں، ورنہ احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر نہائے ہوئے صحبت نہ کرے۔ اگلا سوال ہے کہ شوال کے 6 روزے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں یا عید کے فوری بعد، یا کنٹینیو رکھنا ہے 6 دن مکمل طور پر، یا 1 دن رکھ کر اور 1 دن چھوڑا بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے
جلدی رکھنا اور کنٹینیو رکھنا یہ بہتر ہوگا، اس ناحیے سے کہ چونکہ رمضان کے روزے کیا ہیں، وہ کنٹینیو ہیں، اس لیے اور انہیں انہی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، لہذا کیا ہے انہیں کنٹینیو رکھنا ہوگا۔ البتہ اگر جلدی نہ کی جائے، کنٹینیو نہ رکھا جائے، ایک دن چھوڑ کر کے ہفتے میں 2 دن رکھ لیا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شوال کو روزے کا وقت قرار دیا ہے، پورے شوال کو، لہذا پورے شوال میں جب بھی رکھ لیا جائے گا وہ کافی ہو جائے گا۔ جی اگلا سوال ہے، سوال کرتے ہیں جیسا کہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور اس میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کو کہاں جمع کیا جائے، بیت المال میں، یا لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہیں ان کو بھی تقسیم کیا، ان کے پاس بھی دیا جا سکتا ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ بھائی دیکھیے، اولا تو ایک چیز پر یہاں پہ متنبہ کر دوں، زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جس وقت واجب ہو جائے اس وقت نکال دینا ضروری ہے، اسے مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس شعبان کے مہینے میں یا رجب کے مہینے میں ہمارے اوپر سال پورا ہو گیا اور زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں شعبان کے مہینے میں نہیں دیتا، کب دیتا ہوں میں؟ رمضان میں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں زکوٰۃ کو اس کا وقت ہونے سے پہلے تو دیا جا سکتا ہے، جیسے خالد بن ولید، حضرت عباس بن عبد المطلب کے واقعے میں آتا ہے، البتہ زکوٰۃ کا وقت ہو جانے سے اسے مؤخر نہیں کیا سکتا۔ لہذا جس شخص کو زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے اسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے سے وہ اپنا حساب لگا لے، اس کو ہے کہ نہیں ہے، پہلے اس طریقے سے حساب لگا لے کہ جس مثال کے طور پر اس سال جو ہے، اس سال رجب کے اندر سال پورا ہوا ہے، ہم رجب میں دے دیتے ہیں، اب آئندہ سال ہم کیا کریں گے، جیسے 2-3 مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے نا، تو آئندہ سال کی ہم پیشگی زکوٰۃ رمضان میں نکال دیں تاکہ آئندہ رمضان تک ہمیں فرصت رہے، یہ حساب انسان لگا لے، لیکن زکوٰۃ کا وقت ہو جانے کے بعد اسے ٹالنا نہیں چاہیے، یہ تو پہلا مسئلہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسان کے ثواب دیت کے اوپر ہے، اس میں اپنے قبیلے یا اپنی جماعت یا خاص جماعت کو فائدہ پہنچانا مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا اور مسکینوں اور غریبوں تک فائدہ پہنچانا ہے۔ اب یہ بیت المال کے اندر کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے، یا جیسے ہمارے یہاں چونکہ اب اسلامی نظام نہیں ہے کہ نہیں ہے، کچھ لوگوں نے بیت المال قائم کیا، اب آپ کو شرعی طور پر صرف تعصب کی بنیاد پر نہیں، شرعی طور پر حقیقت میں یقین ہے کہ وہ لوگ صحیح طور پر صرف نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگوں نے کمیٹی بنائی جو زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، تو آپ ان کو دے دیں۔ یہ ہے کہ آپ کے ثواب دیت کے اوپر ہے، کہاں دینا بہتر ہے اور کہاں بہتر طریقے سے کہاں سے خرچ ہو جائے گا۔ جی اگلا سوال ہے، سازی پوچھتے ہیں کہ ایک شیعہ ہے، اس سے میری ہر دم بحث ہوتے رہتی ہے، کل اس نے مجھ سے بولا اپنے مسجد کے امام کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھنا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جب تک زندہ تھی کیوں روتی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ بھائی دیکھیے، شیعوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس اگر اتنا علم نہیں ہے تو ان سے بحث کے اندر نہ پڑیں، ورنہ آپ علم حاصل کریں پھر بحث کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شبہات میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ اب جہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رونے کا تعلق ہے، یہ تمہاری اپنی جھوٹ ہے۔ کسی صحیح حدیث میں یہ لے آجیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی برابر روتی رہی، ان کا انتقال ہوا ہے۔ اصل میں یہ جو کہنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ انہیں صدق کے مال سے ان کی باپ کی وراثت کی وہ ذمہ دار تھی، دعوے دار تھی، وہ نہیں دیا، اس لیے وہ روتی رہی۔ لیکن عقل میں یہ آنے والی بات نہیں ان بے عقلوں اور جھوٹوں، اس لیے کہ شیعہ کے اتنا جھوٹا فرقہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنے ایمان اور تقوی کے لحاظ سے اس قدر کمزور تھی کہ مال کے لیے روتی رہی ہیں، مال کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی ہے۔
اس میں کڑ کڑ کر کے. یہ تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت میں نہیں داخل ہے بلکہ ان کے مصالح میں داخل ہے. حاشا اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم اس سے بری اور بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ مال کے لیے روتی رہے اور اپنی جان کو دے دیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات کے بعد جیسا کہ علماء لکھتے ہیں برابر غمگین رہی ہیں، اور ان کی غمگینی کا جو سبب ہے وہ اپنے باپ سے جدائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 6 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میرے اہل میں سب سے پہلے ہماری ملاقات تم سے ہونے والی ہے. اور جہاں یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ناراض رہی اور انہوں نے بات نہیں کیا، یہ بات بھی کوئی زیادہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیر کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں. امام شعبی رحمہ اللہ، عامر شعبی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہے اور دوسرے صحابہ کو دیکھا ہے. صحیح سند سے مروی ہے کہ جب ان کی بیماری بڑھی اور ان کے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دروازے پر کھڑے تھے، حضرت علی نے بتلایا کہ ابو بکر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا گھر آپ کا ہے. یہ دیکھیے سنت کی پیروی دیکھیے، گھر آپ کا ہے، اگر آپ اجازت دینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو راضی کیا اور اپنی وجہت نظر بتائی کہ ہاں ہم نے کیوں نہیں مال تقسیم کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتا. حضرت عامر شعبی کا قول صحیح سند سے مروی ہے کہ پھر وہ حضرت عمر صدیق سے راضی ہو گئی، حضرت عمر صدیق سے راضی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں کہ اس کے سر پر تم قرآن رکھ کر کے پوچھو کہ تم ہر جگہ سچ بولتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو. تقیہ تمہارا کام ہے جھوٹ بولنا، شیبہ تمہارا زنا کرنا ہے، جھوٹ بولنا تمہارا مذہب ہے. جی اگلا سوال ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ بھائی اس بارات کے اندر میں شریک نہیں تھا کہ دیکھوں کون نکاح پڑھا رہا. جو شریک رہا ہو اس بارات میں آ کر کے بتائے. قرآن میں حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی کیا اللہ تعالیٰ یہی کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ تمہاری بیوی ہے، ختم ہو گئی. نکاح پڑھانے کا جو آج ہمارے ہاں یہ تصور ہے، یہ کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں. کوئی آدمی ایک لفظ بھی نکاح نہ پڑھے، صرف یہ کہے کہ 2-4 گواہوں کی موجودگی میں اگر عورت کا ولی ہے، عورت کے ولی سے کہے ہاں بھائی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہتا ٹھیک ہے دادی ہم نے اپنی بیٹی تم کو دے دیا، تمہیں قبول ہے تو خلاف نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، معاملہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ کا رضی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پڑھانے کے بارے میں جو کچھ آتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے، لیکن ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں اس وقت جو نکاح کا طریقہ رہا ہے وہ اختیار کیا گیا ہے، کوئی صحیح حدیث سلسلے میں وارد نہیں ہے. اگلا سوال ہے، کیا تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی ضروری کوئی نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کا طریقہ یہی رہا ہے. حضرت عثمان غنی بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ زمانے میں بھی مسلمان مسجدوں ہی میں تراویح اکٹھا ہو کر کے 2-2 4-4 نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی 2-2 4-4 جمع ہو کر کے پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. تو یہ بہتر ہے مسلمانوں کا طریقہ. جیسے حنبل رحمہ اللہ نے کہا مسلمانوں کا طریقہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ لوگ جماعت سے مسجد میں پڑھیں، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے طور پر پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ اس نے تراویح نہیں پڑھی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ایک اپنا جاننے والا قسط پر گاڑی خریدا ہے اور خوشی سے مٹھائی بانٹ رہا ہے، کیا ہمارے لیے اس کی مٹھائی کھانا جائز ہوگا؟ کوئی حرج نہیں، یہ امور عادات میں سے اگر اس کو خوشی ہے آپ کو مٹھائی دے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. مگر وہ تو قسط پر گاڑی ہے تو قسط پر گاڑی یہاں سعودیہ میں اگر قسط ہے تو جائز ہے. انڈیا میں خریدا ہے کوئی تو
تو انڈیا میں قسط پر خریدا ہے. نہیں تو مٹھائی تقسیم کرنا اور ہے اور وہ قسط اس کا معاملہ اور ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز حرام نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور اگر آپ کے مٹھائی لینے سے اس کی یہ تشجیع ہو رہی کہ ہاں اور بھی لوگ قسط پر خریدیں تو الگ مسئلہ ہے، اس مسئلہ ناجائز ہوگا. SSMS سیریز سے 21 پارٹ سی گروپ نمبر 5 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ انگلش میں سوال کیا گیا ہے، اردو جس کا یہی ہے کہ سونا اور زمین اور جو مال کا جو اصول ہے ان سب کے زکوٰۃ کا، یعنی ان کو نصاب چاہیے، نصاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کتنا نصاب ہے سونے کا اور زمین کا. بھائی دیکھیے، جہاں تک جو تک سرمایہ لگاتا ہے انسان اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ زمین تجارت کے لیے ہے، تمہارے تجارت کے حکم میں آئے گی. اور جہاں تک سونے کا تعلق ہے، آج کل کے لحاظ سے 80 گرام کم سے کم علماء نے رکھی ہے. شیخ ابن باز وغیرہ تو 92 گرام کہتے ہیں، لیکن احتیاط کتنا ہے؟ وہ 80 گرام ہے. اگر کسی کے پاس 80 گرام سونا ہے، خاص زیور کی شکل میں ہے یا وہ بسکٹ کی شکل میں ہے، تو اس میں سے وہ زکوٰۃ 2.5% نکالے گا. ایسے زمین اگر تجارت کے لیے ہے تو اس کی مالیت لگائے گا، جتنے پیسے کی ہوگی اس کا 2.5% نکالے گا. ایسے سامان تجارت ہے کوئی بھی ہے تو اس کی مالیت لگائی جائے گی. جی اگلا سوال ہے گروپ نمبر 6 ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا بخاری میں 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے؟ اگر ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ جزاکم اللہ. یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اسے اگلے مجلس کے لیے ٹال دیجئے کہ بخاری میں وہ حدیث کہاں آئے وہ بھی دیکھ لی جائے. جی اگر کسی عام حدیث سے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں عام حدیث سے استدلال کیا گیا ہے صراحت کے ساتھ بخاری میں، میرے ذہن میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ہاں اس میں آپ نے سجدوں میں، دونوں سجدوں کے اندر بھی آپ نے رفع الیدین کیا ہو. جی اگلا سوال ہے ساتھی یہی سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے شروع ہونے کے وقت اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ رات عشاء کے وقت تک تو رمضان کا اعلان نہیں ہوتا ہے. رات میں 12 بجے اگر پتہ چل جاتا ہے تو دن میں جو ہے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں ساتھی کو یہی اشکال ہے کہ کیا کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے یا روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ جبکہ رات کے 12 بجے اطلاع ملی کہ بعض جگہوں پر جو ہے نا چاند نظر آیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ بھائی دیکھیے، 12 بجے اطلاع ملی تو بڑا وقت ہے روزہ رکھنے کا، اور آج کل خبر پہنچانے کا. آج کل کے لحاظ سے خبر تو ہر جگہ بڑی آسانی سے پہنچ سکتی ہے ہر ایک اوپر. اور جو آدمی اپنے دین پر حریص ہوگا، اگر 11 بجے 12 بجے سو بھی گیا ہے تو وہ بھی اپنا ٹیلی فون یا وہ کر کے اس کا اہتمام کرے گا اور فجر سے کچھ پہلے اٹھے گا تاکہ ہم دیکھ لیں بھائی کہ ہاں رمضان داخل ہوا ہے کہ نہیں داخل ہوا ہے. علا کل حال اگر کسی کو نہیں معلوم ہوا اور صبح ہے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. اگر کچھ کھا پی لیا ہے تو باقی دن وہ بھوکا رہے گا، البتہ اس روزے کے بعد میں وہ قضا کرے گا. جی اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ سفر میں قضا کا، یعنی سفر میں قصر کرنے کا حکم ہے. اگر کوئی زیادہ ثواب کمانے کے لیے مکمل فرض پڑتا ہے اور پوری سنتیں ادا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بدعت ہوگا. اسی کو تنطع فی الدین کہا گیا ہے. اسی کو تنطع فی الدین کہا گیا ہے، یعنی گویا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مقابلے میں ثواب حاصل کرنے کے زیادہ تم اپنے کو بہتر سمجھتے ہو. حالانکہ اللہ کے جہاں پر اللہ کے فرائض پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، وہیں پر اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں قصر سے بہتر پوری نماز پڑھنا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے. جی اسی طریقے سے سفر میں اگر روزہ رکھنا ہے، دیکھیے سفر میں روزے کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے آپ نے اور روزہ کو افطار بھی کیا ہے. لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے آپ نے سفر میں کبھی نماز پوری نہیں پڑھی ہے. سفر میں جو روزے کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل کسی اگلی مسجد میں رمضان آنے دیجیے تو وہ کر دی جائے گی، اسی کیا کیا صورتیں ہیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے دوست کو ادھار پیسے دیے اور وہ بھول گیا ہے دینے کو، مجھے یاد ہے مگر میں اسے
مانگنے کی ہمت نہیں پڑتی، یعنی مجھے اپنے مانگنے کی ہمت نہیں پڑتی کیونکہ وہ میرا پکا دوست ہے، تو ایسی حالات میں میں کیا کروں؟ بھائی یہ آپ کی غلطی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین اجل مسمى فاکتبوہ، اسے لکھ لو۔ اب آپ نے لکھا نہیں، وہ بھول گیا ہے، تو اس کے یاد دلانا آپ کا فرض ہے، یا پھر آپ اس سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسے معاف کر دیجئے کہ ہاں بھائی اسے یاد نہیں، چلو میرا دوست ہے، میں اس سے ناراض نہیں، میں اسے معاف کر دے رہا ہوں۔ ورنہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دل میں لیے بھی رہیں، خلش بھی آپ کے دل میں رہے، آپ دل میں کرتے بھی رہیں، اور بھائی کے بارے میں بدزن بھی، دوست کے بارے میں بدزن بھی رہیں اور اسے پیسہ بھی نہ مانگیں، دونوں غلطی کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ یا تو آپ اس سے اظہار خیال کر دیجئے کہ بھائی جان میرے دوست، آپ نے مجھ سے اتنے پیسے لیے تھے، شاید آپ بھول گئے ہیں، اسے یاد دلائیے، اور نہیں تو آپ یہ نہیں چاہتے ہیں تو اس کو معاف کر دیجئے۔ دل کے اندر اپنے لیے رہیں اور اپنی زبان سے نہ لے آئیں، یہ بات غلط ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض غسل کے لیے جاتے تو پہلے ظاہر بات اپنے دونوں ہاتھوں کو دھولتے، پھر جہاں گندگی لگے شرمگاہ اس کو صاف کرتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، ہے نا، بسا اوقات آپ پورا وضو کرتے، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر دھونے کو مؤخر کر دیتے، بسا اوقات آپ سر کا مسح بھی نہیں کرتے، سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے سر پر پانی ڈالتے اور اچھی طریقے سے بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے، اس لیے ظاہر بات پانی کی قلت تھی، اور پھر اس کے بعد بائیں طرف درمیان میں اپنے پورے کو پانی ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ مسنون طریقہ حدیثوں میں وارد ہے جی، ورنہ کوئی بھی جیسے بھی غسل کرے گا وہ اس کا غسل پورا ہو جائے گا جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ جماعت ہو رہی تھی، میں مسجد میں داخل ہو گیا اور یعنی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں امام صاحب، تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ ثنا پڑھنا چاہیے یا صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا خاموشی سے سننا چاہیے؟ دیکھیے بہتر یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور ثنا وغیرہ نہ پڑھیں جی۔ جی اگلا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ اور کوئی سورہ پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وتر میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم وتر پڑھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، اور دعا کو پڑھنا انشاءاللہ بہتر ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ مخلص حنفی جس طرح سے وتر کی نماز پڑھتے ہیں وہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ بھائی جہاں تک میرے اپنے مطالعہ کا تعلق ہے، ہم نے لوگوں سے پوچھا، کوئی بھی صریح حدیث ایسی نہیں ہے، صریح کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعات پر بیٹھ جاتے اور پھر التحیات پڑھ کر کے آپ اٹھا کرتے تھے، بلکہ صحیح حدیثیں اس کے خلاف ہیں، صحیح حدیثیں اس کے خلاف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ بناؤ، مغرب کے مشابہ نہ بناؤ، اور مغرب کے مشابہ نہ بنانے کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر کر کے پھر 1 رکعت پڑھے، یا 2 رکعت پر دوسری رکعت، یا 2 رکعت پر تشہد نہ کرے، سیدھے کھڑا ہو جائے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں داخل ہے، روایت سے وارد ہے۔ اور ساتھ ہی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی نماز پڑھ لے، ایسی وتر پڑھ لے جو حنفی حضرات کی طرح پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی وہ سوال یہاں پر ہوگا، وہ پڑھے گا کیوں؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا اور علماء کے بتانے سے اس نے ایسا پڑھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اب جان لینے کے بعد کہ یہ سنت کے خلاف ہے پھر پڑھے تو ظاہر بات ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کر سکتا ہے، وہ اس کی نماز نہیں ہوگی جی۔ اور اگلا سوال ہے کہ نیت جو کرتے ہیں بعض حضرات کے منہ میرا کعبہ شریف کے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہ حدیث سے ثابت ہے جی؟ بھائی یہ تو خود وہ علماء جو یہ کہتے ہیں
وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنی چاہیے، وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ نہ تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، جیسا کہ امام ابن حمام رحمہ اللہ حنفی نے اپنی کتاب فتح القدیر کے صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا ہے کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہوگا. جی اگلا سوال ہے. السلام علیکم بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا عورت اور مرد کے غسل جنابت میں کیا فرق ہے؟ بتائیں، مہربانی ہوگی. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ یعنی ازواج مطہرات وغیرہ سے اس کا کوئی فرق وارد نہیں ہے. صرف اس قدر فرق ہے کہ مرد کے لیے اگر زیادہ بال والا ہے تو اپنے سارے بالوں کو دھونا، البتہ عورت کے لیے غسل جنابت میں اگر اس کے بال بڑے گھنے ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس نے جوڑا چوڑ باندھ رکھا ہے اپنے بالوں کو، تو سر پر پانی ڈال کر کے اسے پہنچائے گی، اور بالوں کو کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. البتہ اس کے علاوہ اور کوئی فرق دونوں کی نمازوں میں نہیں ہے. کلی اسے بھی کرنا ہے، ناک میں پانی اسے بھی ڈالنا ہے، پورے جسم کو اس کو بھی دھونا ہے. جی آخری سوال ہے. ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا رفع الیدین مسنون ہے؟ بعض حنفی حضرات کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، کیونکہ ترک رفع الیدین کی تقریری حدیث ہے اور رفع الیدین کرنے کی کوئی تقریری حدیث موجود نہیں ہے. اور یہ بھی خلاصہ کریں، تقریری حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. بھائی حدیث تقریری، بھائی سے کچھ لکھنے میں غلطی ہو رہی ہے. حدیث تقریری اسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے زمانے میں وہ کام ہوا ہو اور آپ نے اسے منع نہ کیا ہو، یہ تقریری حدیث کہلاتی ہے. یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے. تو اب اس سے ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ البتہ جہاں تک حدیث سے رفع الیدین کے منسوخ ہونے کا تعلق ہے، یہ بات 100% غلط ہے. بہت سے علماء احناف بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں، جن میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بھی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا متواتر طور پر اللہ کے رسول سے ثابت ہے. تو منسوخ ہونے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع الیدین کیا اور بعد میں نہیں کیا. جہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث تعلق ہے جو سنن ترمذی سنن ابو داؤد میں ہے، تو وہ حدیث صریح نہیں ہے، ایک چیز. دوسری چیز، امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سے علماء کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے. جی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. یہ تھی سیریز SSMS 21 جو پارٹ A، B اور C میں پیش کی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور باصحت رکھے اور دین کا طویل وقت تک کام لیتا رہے. تو ساتھیو، ہماری بھی گزارش ہے کہ اس چیز کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں 0502627622. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.